اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، سخت گرمی ہے، حد سے مجھے اللہ کے رسول کی ایک دعا یاد آتی ہے۔ فرمایا اللہ میرے دل میں اپنی محبت اس سے کہیں زیادہ کر دے جتنی گرمی کے موسم میں آب یخ کی حسرت ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، گرمی کی شدت بھی ہے، آرزو آب یخ بھی ہے۔ کیا اللہ کے رسول کے مطابق آرزو پروردگار بھی ہے؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ زندگی کے مراحل اب کمی بیشی کے گرفتار نہیں رہے، اب کوئی آدھا ایمان نہیں رہا، آدھا کفر نہیں رہا۔ اب تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ زمانہ آخر میں صرف 2 خیمے ہوں گے، ایک کفر کا، ایک ایمان کا۔ ایمان سے گرے ہوئے انسان کو ہم درمیان میں نہیں رکھ سکتے۔ نفاق وفاق کی دشمن ہوتا ہے۔ وفاق اسلام اللہ ہے اور نفاق وہ تمام آرزو ہے دنیا جس میں گرفتار ہو کر ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بے ایمانی، رشوت خوری، ظلم، دراصل بزدلی ہے۔ جب کوئی انسان اپنی خواہش نفس سے نہیں لڑ سکتا، جب ہم ارد گرد کے آرزوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جب کسی بڑے گھر کے مقابلے میں اپنے چھوٹے گھر پہ افسردہ ہوتے، جب محلات پہ حسد کرنے سے ہماری کٹیائیں جو ہیں یہ بھی جلن کا شکار ہوتی، جب ہم اتنے مرد نہیں ہوتے اور عورتیں اتنی بڑی عورتیں نہیں رہ جاتی، جب صبر گزر جائے، حد اعتدال نکل جائے، تو فرد نہیں قوم بے ایمان ہو جاتی، سارے بے ایمان ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی اچھائی کی مثال ہو تو ہم اچھائی اختیار کریں۔ جب ساری طرف ہی ایک جیسی ہے، اگر سارے ہی ایک طرف جا رہے ہیں تو میں کہاں سے ایمان لاؤں؟ خواتین و حضرات، اس سے بڑی بزدلی کوئی نہیں ہوتی کہ اگر سارے کے سارے بے ایمان ہیں تو میں آسان سمجھتا ہوں کہ میں بھی بے ایمان ہو جاؤں۔ میں یہ نہیں کرتا کہ اپنی ہمت و طاقت کو آواز دوں، اپنی جرأت و استقامت کو آواز دوں، اپنے اللہ و رسول کے یقین کو، اعتماد کو آواز دوں کہ کچھ بھی ہو جائے میرے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئے گی۔ خواتین حضرات، آپ سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں یہی ایمان کا حصہ ہوتے ہیں؟ نہیں۔ لندن سے کسی صاحب نے پوچھا تھا، پروفیسر صاحب یہاں ہاٹ ڈاگز ملتے ہیں سور کے، کھا لوں؟ میں نے کہا کھا لو، کیا حرج ہے؟ تو پھر وہ بڑا پریشان ہوئے تھے کہ پروفیسر صاحب کھا لوں؟ میں نے کہا کھا لو، کوئی حرج نہیں۔ کہتے اللہ نے نہیں منع کیا۔ تو میں نے کہا اگر اللہ سے محبت ہے تو نہ کھاؤ۔ اس میں کون سی ایسی عجیب بات ہے جو آپ کو برائی للکار؟ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر ہاٹ ڈاگس تو نہیں نا آپ کو پریشان کر سکتے، پھر کوئی دنیا کی چھوٹی چھوٹی لذتیں تو آپ کے رستے میں نہیں آ سکتی، مگر وہ بہت بڑی محبت ہے، بہت بڑی لذت ہے، خدائی ہے، ایک گرفت اعلیٰ ہے۔ اس نے بڑا سادہ سا وعدہ کیا ہوا ہے خواتین و حضرات، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا۔ اب آپ قرآن کی اگر اس آیت کو دیکھ لیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان تک پہنچتے پہنچتے 2 بڑے مراحل سے آپ کو واسطہ پڑے گا۔
کام ذرا سست چلیں گے. تمام رشوت جلدی کے لیے ہے نا، جلدی کام ہو جائے، جلدی سبب بن جائے، جلدی یہ ہو جائے، جلدی وہ ہو جائے. مگر قرآن کہتا ہے کہ اس جلدی میں تمہاری بربادی ہے. ولا تہنوا، سستی نہ کرنا جب اس قسم کا موقع آ جائے کہ تم پریشان ہو جاؤ. آج تک کسی نے اللہ کو آزمایا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یار، اللہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ کام کون کرے گا، یہ تو ہو جائے گا. مگر یار کچھ اسباب بھی تو چاہیے، اسباب بھی جائز ہونے چاہیے. خاتون حضرات، جس چیز کو اللہ نے مکمل حرام کیا اس کا گھونٹ بھی حرام کیا ہے. یہ نہیں کہ ایک گھونٹ حلال ہو جائے گا اور باقی معاف ہو جائے گا. جس چیز کو اللہ نے برا سمجھا اس کا ایک ذرہ بھی برا ہے. اگر پورا سور حرام ہے تو اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی حرام ہے. مگر یہ اس لیے ہے، قانون یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے مسائل میں گرفتار ہو جاؤ. قانون یہ نہیں ہے کہ کبھی دیوبند کے فتوے پہ عمل کرو اور کبھی بریلی کے فتوے پہ عمل کرو. قانون یہ ہے کہ حرام و حلال ختم ہو چکے. حرام و حلال اللہ کے رسول کے بعد ختم ہو چکے ہیں. اب مزید حرام و حلال نہیں بنیں گے. اب کسی فقیر میں ہمت نہیں کہ وہ آپ کو نیا حرام دے اور نیا حلال دے. ہاں یہ کہ خلق کے لیے کوئی کہیں سے گنجائش اور آرام نکلتا ہو تو فقہ کا کام یہ ہے کہ وہ گنجائش اور آرام نکالے. اس لیے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اے سردار ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا. اللہ کے نیک بندے، بہت زیادہ نیک بندے اور پڑھے لکھے بندے وہ ہیں جو اگر خلق کہیں مجبوری سے اٹک گئی ہے تو چلو اگر کوئی کہیں سے کوئی اللہ کے حضور سے گنجائش نکلتی ہے تو بندوں کو دے دے، مگر حرام و حلال نہیں بدل سکتے. اس لیے اس قسم کی درمیانی گنجائشیں نکالنے والا ذہن دراصل خدا پر یقین نہیں رکھتا. اللہ ایک بڑا عجیب و غریب تانا دیتا چلا، سارے قرآن حکیم میں تانا دے رہا ہے، اہل کفر کو تانا دے رہا ہے. اگر تم عقل رکھتے، اگر تم شعور رکھتے تو اپنے آبا و اجداد کے دین پہ قائم نہ رہتے. اگر تم غور و فکر کرتے، اگر تم سوچتے. بھئی عجیب و غریب اللہ، آپ اپنا سوچو ذرا، اللہ کی سوچو. آپ کہتے ہو کہ بلائنڈ فیتھ، آئی ہیو اے ٹوٹل بلائنڈ فیتھ ان گاڈ. بھئی اللہ میاں اس اندھے اعتقاد کو پسند کرتا ہے کوئی؟ یا تو کہو نا اللہ عقل پسند نہیں کرتا، اللہ ریزن پسند نہیں کرتا، اللہ دلیل دینا پسند نہیں کرتا، اللہ دلیل سننا نہیں پسند کرتا. اللہ تو بس ایک قوت مطلق ہے جس پر کسی آرزو، کسی خیال، کسی دلیل کا اثر نہیں ہوتا. پھر تو آپ کی بات سچ ہو. مگر کمال کی بات ہے کہ اللہ اس کے بالکل الٹ بات کرتا. نہ عبادت میں، نہ تقویٰ میں، نہ روزہ میں، نہ مجاہدے پہ، نہ چلہ معکوس پہ، نہ حبس قبر پہ. وہ تو مدارج کی بنیاد علم پہ رکھتا ہے. نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. اللہ کہتا ہے لِيَحْلَقَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ نہیں ہے، اس نے تو ان انسانوں کو بدترین جانور کہا ہے، بدترین جانور جو بغیر سوچے سمجھے. ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور میرے نزدیک انسان نہیں. انسان جب عقل سے گرتا ہے تو جانور ہو جاتا، اور جانوروں میں سے بدترین وہ انسان ہے کہ جو سوچتا سمجھتا نہیں اور خدا کی آیات پہ غور نہیں کرتا. اس میں بلائنڈ فیتھ کی بلا کہاں گنجائش نہیں. اسی لیے خدا تانا دیتا اہل کفر کو، اگر تم سوچتے، اگر تم غور کرتے تو لات اور عزا اور حبل اور منات کی پرستش کی بجائے
تم صرف مجھے چاہتے، مجھے پوچھتے، مگر تم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ماں باپ کے ہاتھ سے سوغات آئی ہے، جیسے آ رہی ہے ویسے صدیوں چلی جائے گی۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر شخص کو اپنا ایمان دریافت کرنا پڑتا ہے۔ ایمان موجود ہے مگر آپ کو دریافت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا ایمان کیا ہے اور کدھر سے ہے۔ امام ابن سیرین نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی، بھائی کہاں گلیوں میں رلتے پھرتے ہو، ہر دوسرے بندے سے علم حاصل کرتے پھرتے ہو؟ فرمایا کہ یہ خوب اچھی طرح دیکھ لو، دین معمولی علم نہیں ہے، خوب اچھی طرح سے دیکھ لو کہ لیتے کہاں سے ہو، اور اس سے بھی زیادہ احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس نارمل ریزن بھی بات ماننے کی نہیں ہے تو پھر آپ وہاں سے علم نہیں تلاش کر سکتے۔ اگر یہ تانا اللہ اہل کفر کو دیتا ہے کہ تمہارے میراث میں آئی ہے تمہیں مسند ارشاد، کہ تمہیں میراث میں اللہ مل گیا ہے، یا میراث میں ان اہل کفر کا کہتے کہ تمہیں لات و حبل اور عزا مل گئے، تم نے کبھی غور کیا ہوتا تو ان کو ریجیکٹ کرتے نا، تو کیا اللہ کا تانا صرف اہل کفر پہ ہوگا؟ یہ تو آپ پر بھی، آپ کو بھی میراث میں ایک مذہب مل گیا ہے، میراث میں اللہ مل گیا ہے، میراث میں اللہ کا رسول مل گیا ہے، مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ تمام ایمان دو چیزوں میں ہے، دو چیزوں میں صرف لفظ اور عمل کے مابین ہے۔ کیا جس چیز پہ ہم یقین رکھتے ہیں، کیا ہم جس چیز کو مانتے ہیں، کیا اسی چیز پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا زندگی کا پہلا سانس جو میرا پروردگار مجھے دیتا ہے، زندگی کا آخری سانس بھی مجھے پروردگار ہی دیتا ہے؟ مجھے ماں باپ اسی نے عطا کیے ہیں، مجھے ماحول جس گھر میں پیدا ہونا تھا۔ ایک بہت بڑے کمیونسٹ لیڈر نے کہا کہ یوں تو ہم مذہب کی ہر مقام پر مخالفت کر سکتے ہیں، مگر دو اینڈز کا نہیں پتہ، ایک تو پیدائش کا اینڈ نہیں پتہ، ایک انجام کا اینڈ نہیں پتہ۔ بھلا کون پوچھ کے آتا ہے، پہلے کون فون کرتا ہے ملائے اعلیٰ سے، اے فلاں صاحب تیار ہے نا، میں نے تیرے گھر میں پیدا ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ کس کو معلوم ہے کس بچے کو کہ میرا ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا بھائی کس نے بنا؟ کس کو معلوم ہے کہ اس نے غربت کی کس سطح پہ پیدا ہونا ہے اور عمارت کے کس تنتنے میں اس نے پیدا ہونا ہے؟ یہ اینڈ کسی کے پاس نہیں۔ یہ حاکمیت پروردگار قائم ہے، جیسے چاہتا ہے۔ پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، بہت بڑی لائن، اربع عرب پہلے آئے ہیں، ایگزٹس ہو رہی ہیں، انٹریز ہو رہی ہیں، اور انٹریز والے بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا پرفیکٹ سسٹم ہوتا ہے پیچھے کو بے تکی باتیں نہیں۔ اللہ میاں صرف یہ نہ سمجھو کہ ایک ہلکی پھلکی بات کر کے وہ سسٹم بناتا ہے، اس نے سسٹم تخلیق کیے ہیں۔ آپ نے جو زمین پہ سسٹم تخلیق کیے ہیں یہ انہی بڑے سسٹمز کی تقلید میں کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ذہن بخشا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو یہ کرامت عقل بخشی ہے، ہم نے ان کو رستے سجھائے ہیں، ہم نے ان کے طریقے بتائے ہیں۔ آدم کو تو کھیتی باڑی کا بھی نہیں پتا تھا، جب اتارا گیا نسل انسان کا پہلا فرد تو اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے، پھر اس کو سکھایا گیا کاشت کیسے کرنی ہے، پودا کیسے اگانا ہے۔ آگے بڑھتی ہوئی زندگی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے حالات و اطوار آپ کے بدلنے شروع کر دیے، زمانوں کے علم میں انسان کا حصہ رکھا۔ کسی سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، کیا ابن عباس آخر آج تو تم زندہ ہو، آج تو تمہیں اللہ کے رسول کی دعا حاصل ہے، تعویل قرآن حاصل ہے، آج تو ہم ساری بات آپ سے سیکھ جاتے ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے تو ہم قرآن کس سے سیکھیں گے؟ تو انہوں نے آدمی کا نام نہیں لیا، کسی فرد کا نام نہیں لیا، فرمایا القرآن یفسرہ الزمان، ہر زمانہ قرآن کی اپنی تفسیر کرے گا، اس لیے کہ زمانے بدلتے ہیں۔ خواجہ حضرات اب وہ زمانے نہیں رہے، وہ معیشت نہیں رہی، وہ معاشرت نہیں رہی، وہ انداز فکر نہیں رہے۔ صبح اب 11 بجے طلوع ہوتی ہے،
صبح اب 11 بجے طلوع ہوتی ہے، سوائے بیچارے سروسز کے مارے ہوئے لوگوں کے، جن کی نہ صبح شام کوئی بھی دونوں غارت ہوتی ہیں۔ صبح اب عام لوگوں کی گھروں میں 11 بجے طلوع ہوتی ہے۔ اب فجر گئی، اب طلوع فجر نہیں ہوتی، اب آنکھ کے کھلنے کا فجار ہے، اب طلوع چشم سے فجر ہوتی ہے۔ یہ کافی اب وقت گزر گیا، 12-1 بجے والا ٹائم گزر گیا۔ وہ سمجھو کہ اب انسان کے اوقات میں اتنی خرابی آ گئی ہے، اتنا سما بدل گیا ہے، اتنی انداز بدل گئے ہیں۔ اب زندگی وہ نہیں جو صحرائے عرب کے بدوؤں کی یہ زندگی نہیں۔ اب وہ خلیفہ آئے باصفائے سلطنت مدینہ نہیں، اب یہاں کے لوگوں کو کچھ انداز نئے سوچنے پڑیں گے۔ ہم نے قائم وہ بات رکھنی ہے جو اصول کی ہے۔ بدعت زمانے میں آ گئی ہے خواتین و حضرات، اب بدعت دین میں نہیں آئی ہے، خیال میں آ گئی ہے، چیزوں میں آ گئی ہے، انداز فکر میں آ گئی ہے، معاشرت اور معیشت میں آ گئی ہے۔ اب ہمیں تھوڑے سے اپنے بھی انداز بدلیں، اب وہ دین کے انداز نہیں چلیں گے۔ اب ادھر سے اڑنے والا ہم دعا کر کے اس مصیبت کو نہیں ٹال سکتے جو ذہنی انسان کے کرشمے سے پیدا ہوئی۔ بھلا اللہ کیوں دم میں اب علاج کروائے گا بندوں کا؟ جب اس نے آپ کو 2 آنے کی ایسپرو دے دی، بروفین دے دی، ایبو بروفین دے دی اور 1000 گولیاں درد کی دے دی، تو پھر آپ کی کم کیوں دم میں وہ علاج کرے گا؟ اب آپ کو وہ نیک لوگ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ جب خدا عقل دے دیتا ہے، خدا فکر دے دیتا ہے، خدا علاج دے دیتا ہے، تو وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ جب انسانوں پر میں نے اتنا بڑا فضل کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک کلمے کی فضیلت حاصل تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ ان کا کلمہ عالیہ تھا، یہ اسم اعظم سلیمان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو اسی کلمے سے تصریف الریاح بھی تھا، وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اسی کلمے سے زمین و آسمان میں بادل مسخر ہوتے تھے، ہوائیں مسخر ہوتی تھی، مگر ہم سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائی سلیمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصاً عطا ہوئی تھی، اور میری امت کے لیے عام کر دیں گے، میری امت کے لیے عام کر دیں۔ بھائی اگر ہواؤں کو ہم مسخر نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ ٹھنڈا تو کر سکتے، ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ بہتری تو کر سکتے۔ اب میں اپنے ایک حیران کن آپ کو واقعہ بتاؤں کہ ایک حدیث ہے، دیکھو اللہ کے رسول کی بات ماننی پڑے، اگر آپ دل سے نہیں مانو گے تو لیٹ ہو جاؤ گے، عمل میں لیٹ ہو جاؤ گے۔ دیکھو آپ کہتے ہو دعا کا اثر نہیں ہوتا، آپ نے کبھی آج تک وقت پر دعا پڑھی ہی نہیں۔ ایک اہل حدیث کے سربراہ تھے ہندوستان میں اور بڑے نیک آدمی تھے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بہت تمام لوگوں میں، تمام اسکول آف تھاٹس میں بڑے بڑے نیک لوگ ہوئے ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جب لوگ جاہل ہو جائیں تو ایک فرقے کا بندہ کسی دوسرے بزرگ کو نہیں مانتا، دوسرا تیسرے کو نہیں مانتا۔ فیکٹ یہ ہے کہ نیک نیت اور نیک صفات والے لوگ قریباً کی، کوئی یہ ہو سکتا ہے گھر میں ایک بھائی زیادہ سخت مزاج ہو جائے، ایک نرم مزاج ہو جائے، ایک بالکل ہی گیا گزرا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکولوں کی نفرتیں اتنی گہری ہو جائیں کہ آپ چاقو چھری لے کے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ تو نواب صدیق حسن خان بھوپال اہل حدیث کے سربراہ تھے، سرتاج تھے سب کانٹیننٹ میں۔ تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو وقت پہ دعا پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دریائے نرمدا میں میری بہیلی، وہ جو ہوتی ہے نا بیل گاڑی، وہ ریت میں پھنس گئی۔ جب ریت میں پھنس گئی ہم نے بڑی کوشش کی اور بڑا زور لگایا ملازم، تو وہ نہیں نکلی۔ تو مجھے حدیث یاد آئی، تو میں نے اسی گاڑی کو، اسے بیل گاڑی کو ادھر ہی چھوڑا اور اپنے بال بچے لے کے ساحل پہ چلا گیا۔
ساحل پہ دریا کے کنارے چلا گیا اور وہاں میں نے گاڑی کی طرف سے رخ پھیر لیا اور میں نے بلند آواز سے یہ حدیث کیا، آیوننا یا عباد اللہ، اگر اللہ کے بندوں کہیں موجود ہو تو میری مدد کو پہنچو، اے اللہ کے بندو اگر کہیں موجود ہو تو میری مدد کو پہنچو۔ تو نواب صاحب فرماتے ہیں، اور انہی کی ریفرنس سے میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ نواب صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ دور کے بعد جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو بیل گاڑی ساحل پہ کھڑی تھی۔ اب اس رتبے کے بندے سے جھوٹ بولنا روا نہیں، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ ان سے یہ ضرور ہوا ہوگا۔ ہم ہر بات پہ یقین نہیں کر لیتے، ہر خواب پہ یقین نہیں کرتے، مگر ایک شخص جو ماشاءاللہ حدیث کا امام ہو بڑے صغیر میں، جب وہ اپنی شہادت سے یہ بیان دیتا ہے تو ماننا پڑتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب کوئی دعا کبھی وقت پر پڑھی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، مگر دعا میں یار ایک اور چیز بڑی سخت حائل ہے، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب حدیث کو ایک مستقل حیثیت سے ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو پھر ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں رہتا۔ میں وہ لفظ نہیں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے وہ حدیث سناؤں گا، کیونکہ بعض اوقات لفظ کی ذرا سی تبدیلی جو ہے بندے کو بہت گناہ گار کر دیتی ہے۔ حدیث کی کوٹیشن میں آپ کو بڑا باخبر رہنا پڑتا ہے اور ایک ایک لفظ کو صحت سے پڑھنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوا۔ اس لیے بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے حدیث کی روایت میں۔ تو میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ شے کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ شے کو قبول کرتا ہے۔ اس نے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ پاک ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرے اور آپ کے لیے گندگی کی اجازت دے دے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس معاملے میں مومنوں سے بھی کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر آپ نے ذرا غور سے سنیے، پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمبا سفر کرتا، بیچارہ بڑا تھکا ہوا ہے، بڑے طویل سفر سے آتا ہے اور بندہ اس پہ ترس کھاتا ہے کہ دیکھو کتنی محنت کر کے آیا ہے، کتنی ویرانیوں کو پاٹ کے آیا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، پریشان بال اور غبار آلود جسم، مٹی، ایسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مظلوم ہے ہی کوئی نہیں، اور ریت منہ پہ پڑی ہوئی، مٹی کیچڑ میں الجھا ہوا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، دعا مانگتا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہر چیز اس کی قابل ترس ہے، اس پہ رحم آتا ہے، مسافر ہے، الجھا ہوا ہے، غریب ہے، مشکل میں ہے، غبار آلود ہے، گندگی میں اٹا ہوا ہے، رو رہا ہے بیچارہ، اور دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے۔ تو حضور نے فرمایا، باقی باتیں تو ساری سچ ہیں، مگر اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جب کہ اس کا کھانا پینا لباس اور غذا حرام کا ہے۔ حق تو بنتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، سنی تو جائے، مگر کیسے سنی جائے جب اس کا کھانا پینا غذا لباس سب کچھ حرام کا ہے، تو اس کی کیسے دعا سنی جائے؟ تو حضرات اگر دعا نہیں سنی جاتی نا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ دعا نہیں سنی جائے گی تو اس کی محض ایک وجہ ہے کہ دعا، کھانا پینا غذا لباس سب کچھ حرام کا ہے، پھر اللہ نہیں سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو آپ اللہ کو جب ریپلیس کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، جب کسی دوسری ہستیوں کے ساتھ ریپلیس کرتے ہو، وہ شاید کوئی ان میں سے کوئی آپ کی سن لے، کوئی وقتی طور پہ آپ کی تسلی کا باعث بن جائے، مگر الٹیمیٹلی ان دی اینڈ یہ بات سن رکھو کہ کسی ناقص الکام اور ناقص الفطرت انسان کو خدا کے حضور امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ آپ بچ گیا تو اس کی اولاد ماری جائے گی،
اولاد بچ گئی تو اس کے آگے والی نسل ماری جائے گی۔ اتنی مکروہ اور غلیظ اور بدبودار بیماریوں کے وہ شکار ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی زندہ سلامت نہیں بچتا، اور کسی نہ کسی نازک قلبیے میں وہ تمام دولت دنیا جو جمع کی ہوئی ہے کسی نہ کسی بہانے نکل جائے گی۔ اگر کوئی امن میں ہو تو ہم بھی اس کو داد دیں۔ میری بھی زندگی کافی ایک نصف سنچری کے انسانی مطالعے میں گزری ہے۔ خادم حضرات، سب سے بڑی بات، سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حالات کو چھوٹے وقفے سے دیکھتے ہیں۔ ہم ایک شہر میں جاتے ہیں، ایک شخص کو بڑے رتبے اور عزت میں دیکھتے ہیں، پھر وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ ہماری ریڈنگ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نے کسی کو انجام تک جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا، ہم کسی کے پرسنل حالات اندر سے نہیں جان رہے ہوتے۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ناجائز ذرائع پہ تصرف رکھتے ہیں وہ بڑے اچھے رہ گئے ہیں، وہ بڑے مالدار ہو گئے ہیں، بڑے خوشحال ہیں، مگر ان کے مکان ویرانوں کی طرح ہیں، ان کی زندگیاں اذیت کدے بنی ہوئی ہیں، اور وہ ہم سے کہیں زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ مگر میں نے آج تک ایمانداروں کو تکلیف میں دیکھا، عذاب میں نہیں دیکھا۔ یہ سچ ہے کہ ان کو مشکلوں میں دیکھا، ان کو کچھ اپنے بچوں کے لیے پریشان دیکھا، مگر رب کعبہ کی قسم ہے میں نے دیکھا کہ ان کی اولادوں پہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، بڑا کرم ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولادوں سے سکھ پاتے ہیں، وہ اپنی نسلوں سے سکھ پاتے ہیں، وہ جو کوفت برداشت کرتے ہیں، وہ جو مردانگی کا جوہر ہے، وہ جو عورتوں کے صبر کا جوہر ہے، جب وہ مشکلیں برداشت کرتی ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تو ان کی زندگیوں کے انجام زندگی میں ان کو جنتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں نیک ہے اور اس پہ عذاب پڑا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بڑی اچھی طرح سننا، اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب دوں؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عذاب دوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرنے والے ہو اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب دوں۔ خادم حضرات، یہ اچھی طرح یاد رکھنا کہ اللہ کبھی ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا کہ جو شکر کرنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ فإن اللہ شاکرا علیما، کیونکہ اللہ یہی تو دو چیزیں قبول کرتا ہے۔ جو وہ قبول کرتا ہے اس کے عوض آپ کو کیوں اتنی مصیبتیں ڈالے گا، کیوں اتنے عذاب آپ کو دے گا؟ صرف ہماری بزدلی ہمیں کرپشن کو لے جاتی ہے۔ Now this is not the time, frankly telling you, this is not the time اب اس امت مسلمہ کو اپنا خیال کرنا ہے۔ آگے بڑا ہی سیریس وقت ہے، سال میں آئے، 2 سال میں آئے، زمانہ بڑی تیزی سے اپنے انجام کو بڑھ رہا ہے، اور اس وقت اگر آپ کے حالات بہتر نہ ہوئے، آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب کام کرنا ہے۔ اے مسلمانان پاکستان، اور particularly those people who belong to the services and these services in which you are، آپ کو بڑا عجیب و غریب کام کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کا مقدر کچھ ایسا رکھا ہوا ہے جس کا سان گمان بھی کسی کو نہیں ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہماری کتاب حدیث کا نام ہے، حضرت نعیم بن حماد نے فرمایا کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ تمہارے بڑے عجیب و غریب مقدر ہے۔ آپ سوچتے ہو یہ کرپشن کیوں ہے؟ آخر شیطان ہم پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ کم بخت کو اور ملک نہیں نظر آتا کوئی؟ یا ہم پہ بار بار کیوں زوراوری کرتا ہے؟ ہمارے ہی لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے، ہمیں ہی ہر قسم کی برائیوں کے کیوں حکم دیے جا رہا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کو پتہ ہے کہ ان کے پیغمبر فرما گئے ہیں کہ ان مسلمانوں کا مقدر یہ ہے کہ پہلے اہل کفر ہند سے کو شکست دیں گے۔ ہم نے ایک فائنل بیٹل میں
اپنے ان حریفوں کو شکست دینی ہے. اور اس کے بعد قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا. شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دینا. اب اگر آپ اپنا معیار دیکھو کہ آپ کون لوگ ہو اور کن چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں پڑے ہوئے. کیا کرپشن بھی کوئی ایسی چیز ہے جو مردوں کو للکار لے, جو تمہارے حوصلے پست کر دے؟ کیا یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے تم اتنی چھوٹی چھوٹی سی اپنی عزتیں ضائع کرتے پھرو؟ وہ باعزت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عزت کہاں کی ہے؟ وہ مقام کہاں کا ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ دنیا کے چند لوگوں میں سر اٹھا کے گھوم پھر لینا یہ باعث عزت ہے؟ کیا کسی برادری کو معتبر بنا دینا یہ عزت کا باعث ہے؟ حضور گرامی مرتبت نے فرمایا تعصب یہ نہیں ہے کہ تو اپنی برادری کا ساتھ نہ دے. برادری کا ساتھ دو, ضرور دو. اپنے خاندان کا ساتھ دو, اپنے لوگوں کا ساتھ دو. تعصب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے خاندان یا برادری کا ساتھ نہ دو. تعصب یہ ہے کہ تم اپنے برادری خاندان کے سرکشی اور ظلم کا ساتھ دو. کیا تم میں سے ایسے کوئی شریف لوگ نہیں ہیں جو اپنے لوگوں کو سمجھا سکیں؟ کیا نیکی گھر سے شروع نہیں ہوتی ہے؟ کیا قطع تعلق گھر سے شروع نہیں ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگ یہ نہیں کوشش کر سکتے؟ Then you are responsible for creating discipline. You are responsible to honor yourself and to honor your people. آخر آپ ہی تو لوگ ذمہ دار ہو جو اس ملک کو ملت میں بالآخر جن کو دیکھ کر انسان کو ایک تحفظ اور ایک امن کا احساس ہوتا ہے. ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بدترین شکل و صورت میں, بدترین حالات میں بھی پولیس سروسز کے ریکارڈ ہو یا کسی عام ایسے بندے کے جو حفاظت, آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کتنے بزدل ہوں, ڈرے ہوئے ہوں, تو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی بھی آپ لوگوں میں سے باہر کھڑا ہو جائے کسی حفاظت کے لیے تو لوگوں کے 70-80% دل اطمینان میں چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو اللہ نے ایک وصف دیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ کی نمازیں اور روزے تو معاف ہو جائیں, مگر جو اللہ اس چیز سے جواب مانگتا ہے جس کے لیے اس نے آپ کو اہلیت دی ہے, جس کے لیے اس نے آپ کو عزت دی ہے, جس لیے اس نے آپ کو بنایا ہے, مرتب کیا ہے, جس کی عزت اور وقار دی ہے جس کام کے لیے, اس کا جواب ضرور مانگے گا. بے انصافی کا جواب ضرور مانگے گا, جور و جبر کا جواب ضرور مانگے گا, زیادتی کا جواب ضرور مانگے گا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, the only difference between us and the other police services, یہ میں آپ کو بڑی سیریسلی بتا رہا ہوں کہ آپ کو جتنے اصول اپنے اکیڈمیز میں سکھائے جاتے ہیں آپ باہر آ کے بلا دیتے ہو. میں نے آج تک کسی جگہ پولیس سروسز کو اکارڈنگ ٹو رولز نہیں جاتے دیکھا, مجھے بڑا افسوس ہے. دے جسٹ بینگ اٹ. بھائی جو تم سیکھ کے آئے ہو, جو انداز آپ سیکھ کے آئے ہو, باہر تو آپ ایسے کسی ملزم کے اٹیک کے لیے جائیں. میں نے اپنی آنکھوں سے 5 پولیس والوں کو شہید ہوتے تھے آج سنگل ہینڈ. ریزن پتہ کیا تھے ان کو؟ یہ آپ ذہن سے نکال دو. اب لوگ بڑی چینجز آ گئی. اب کرمنل آپ سے بہتر اسلحہ رکھتا ہے, وہ بہتر ٹیکنیکس رکھتا ہے. اگر آپ اب اپنی ٹیکنیکس استعمال نہ کرو گے, اپنی لرنڈ ٹیکنیکس استعمال نہ کرو گے جو آپ کو سکھایا جاتا ہے, وہ احتیاط نہ برتو گے جس کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے, تو آپ بہت نقصان اٹھاؤ, بہت نقصان. You have to learn all those methods, not only learn the methods, you have to practice those methods. نہ صرف یہ آپ کی اہلیت میں, آپ کے وقار میں اسی وقت اضافہ ہوگا جب آپ چاک چوبند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پیشے کے تمام انداز وہ بھی سیکھے ہوں گے. ورنہ اس طرح ریشنس میں ایک عام آدمی میں, ایک ڈسپلن فورس میں کوئی فرق نہیں رہتا. قاضی حضرات, حضور نے فرمایا, حضرت داؤد کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد ایک ایسے نبی تھے کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے اور کسی قسم کی اس میں کوئی چیز دوسرے سے قبول نہ کرتے. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کسی بندے نے
کسی بھی شخص نے اس سے بہتر کوئی غذا نہیں کھائی جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمائی. یہ جو تھوڑی سی فالتو غذائیں ہم کھا لیتے ہیں ادھر ادھر سے، لوگوں کے حقوق مار کے ادھر سے، سول ہوں یا فوجی ہوں یا پولیس والے ہوں، جب بھی ہم لوگوں کی ادھر ادھر سے کما کے کھاتے ہیں وہ ہماری کمائی کی غذا نہیں ہوتی. ہماری کمائی کی غذا ہے جس کے لیے ہم دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم مشقتیں اٹھاتے ہیں، جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. عجب تماشا اور طرفہ تماشا ہے کہ لوگ آسانی کی غذا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایمان سے بہت دور نکل جاتے ہیں. دس از آور جاب، دس از آور تھنکنگ. اور مقابلہ میں 1000 مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جاب کنڈیشن میں آپ کو اللہ اور رسول کو چننا ہے، لفظاً نہیں چننا، حقیقتاً چننا ہے. اگر واقعی آپ کو خدا عزیز ہے، کیا آپ کو خدا سے ملنے کی کوئی آرزو نہیں ہے؟ یہ کس نے فرق ڈال دیا؟ اقبال نے کہا تھا، یہ بیچارے مولوی کی شکایت کرتا ہوا کہتا ہے وہ کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے عوائز، خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. اللہ ہم سے کہیں دور نہیں. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کو آپ سے زیادہ آپ کی تلاش ہے، مگر آپ کی اپروچ صحیح نہیں ہوتی، آپ کا انداز فکر ذرا سا صحیح ہو جائے. اللہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہوتا؟ فرائض تو اپنی جگہ ہے، مگر خدا آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ وہی چیز جو آپ زمین پہ ضائع کر دیتے ہو. وہ کہتا ہے جب ہر چیز میں دینے والا ہوں، زندگی، عزت، موت، بچے، بیوی، جب میں آپ کو ہر چیز دینے والا ہوں تو مجھے بتاؤ مجھ سے زیادہ معزز کون ہے تمہارے لیے؟ مجھ سے زیادہ ضروری کون ہے تمہارے لیے؟ اب اگر خدا کے ہوتے ہوئے تم منت اور سماجت غیروں سے کرو گے تو اس کو تو غیرت آئے گی، وہ تمہیں نہیں ملے گا. مگر اللہ کو یہ چیز عزیز ہے کہ وہ دیکھو کیا کہتا ہے، فائزہ قضائی تم مناسککم، جب تم کام کاج پورا کر لو فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، ایسے مجھے یاد کرو جیسے ماں باپ کو یاد کرو، مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو. او اشد ذکرا، ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے پتہ لگے کہ تم ہر شخص سے، ہر چیز سے بڑھ کر مجھے پیار ہے. ایسی کمال کی بات ہے خادم حضرات، ہم مسلمان ہوئے، عبادتیں گئیں، قبروں تک پہنچ گئے، مگر کبھی اللہ کا خیال دل میں نہ آیا. اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے دوزخ کی آگ اس شخص پہ حرام کر دی ہے جس کی آنکھ سے میرے لیے ایک آنسو نکلا. ایک آنسو. خاطر حضرات سوچ کے دیکھو، حسرت و آرزو کے تو بے شمار آنسو نکلتے ہیں، درد و غم کے تو بے شمار آنسو نکلتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے ایک آنسو، ایک آنسو، جسٹ ون ٹیئر. امیجن کتنی کم قیمت ہے دوزخ سے رہائی کی، کتنا آسان ہے جنت تک پہنچنا، مگر جب تک اللہ کے لیے آپ کے دل میں خلوص نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا. وائی ڈونٹ یو ٹرائی جسٹ ون، یار ایک دفعہ ایسے ہی کوشش تو کر کے دیکھو، اللہ سے تھوڑی سی محبت کر کے دیکھو. چلو یار میں تو کہتا ہوں میں آپ سے شرط لگانے کے لیے تیار، آپ اخلاص کے ساتھ صرف ایک دفعہ اللہ سے کہہ دو، اے اللہ میں تجھے ہر چیز سے بڑھ کر چاہتا ہوں، اب مجھے رستہ دکھا، مجھے اپنی یاد کا تحفہ عطا فرما، اور مجھے وہ اطمینان بخش جو اپنے رسولوں اور اصحاب کو بخشتا ہے. تو بخدا مجھے یقین ہے کہ مہینوں اور سالوں میں نہیں، دنوں تک وہ آپ کے دلوں پہ ہاتھ رکھ دے. آپ اتنے مایوس کیوں اللہ سے؟ اچھا آپ تو مایوس ہو، مگر حیرانی کی بات ہے اللہ بھی آپ سے مایوس ہے. فرماتا یا حسرتن علی العباد، اے لوگوں مجھے تم پہ حسرت ہے، مجھے تم پہ حسرت ہے. میں پریشان ہوں اس بات سے کہ سب کچھ دینے والا ہماتن منتظر ہوں کہ کوئی خدا کا بندہ میری طرف رجوع کرے، کوئی شخص دل کھول کے میری طرف آئے، کوئی میری آرزو تو کرے. ہمارے دلوں سے اللہ کی آرزو اٹھ گئی. یہ حلال و حرام کی بات نہیں، یہ سیکنڈری ایشوز ہیں، یہ بڑے مائنر ایشوز ہیں. جس دل میں ایک دفعہ خدا کی محبت آ جائے اور رسول کی محبت آ جائے، وہ حلال و حرام سے بالکل آزاد ہو. حرام اس کو تنگ نہیں کرتا، وہ تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا.
آپ اگر ہر وقت ٹوٹل دیکھو، خدا کہتا ہے مجھ سے دولت لے لو دے دوں گا، اختیار لے لو دے دوں گا، عزتیں لے لو 2 گھڑی کی میں دے دوں گا، سانس دے دوں گا، لمبی عمر بھی تمہاری شیطنت کو دے دوں گا، مگر بخدا مجھے اپنی عزت و وقار کی قسم ہے کہ جب تک تم میری طرح میری یاد کو نہیں آؤ گے میں تمہیں اطمینان قلب نہیں دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یار اگر اللہ ایک بات کہہ بیٹھا تم زبردستی کسی اور چیز سے اطمینان قلب لو گے؟ پھر جب وہ کہہ دیا اس نے ایک فائنل ججمنٹ دے دیا ہے کہ سب کچھ دے دوں گا، جو چاہو دے دوں گا، مگر ایک چیز نہیں دوں گا، سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میں اپنی یاد کے بغیر کسی انسان کے دل کو اطمینان نہیں دوں۔ کیا اس کے بعد زبردستی کہیں اور سے لاؤ گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر اگر اللہ نے کہہ دیا تو پھر اللہ کو آزما کے تو دیکھو، اللہ کو کوشش تو کرو اس کو آزمانے کی، کہ اللہ اگر اطمینان قلب تیری یاد سے آتا ہے تو ہم تجھے یاد کر لیتے ہیں، کون سی ایسی بڑی بات ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اطمینان قلب ملتا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اس مصیبت کی مرحلے میں خدا کو آزمایا ہی نہیں، ہم نے اسباب آزمائے ہیں، مسبب الاسباب کو کبھی نہیں آزمایا۔ ہم اللہ سے بہت دور ہیں۔ جب اتنی دوری ہو جائے تو عقل بھی خبت ہو جاتی ہے، انداز زندگی بھی خبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور میں 2-4 اور احادیث کے بعد میں انشاءاللہ، کیونکہ گرمی بہت ہے اور پانی بھی کم ہے سنا پاکستان میں، تو اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ فرض کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث مبارک ہے، بہقی نے درج کی ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد حلال تلاش کرو۔ یہاں فرض سے مراد ڈیوٹی نہیں ہے، یہاں فرض سے مراد ادائے نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے۔ جب آپ اللہ کے یہ مضبوط فرائض ادا کر لو تو سب سے امپورٹنٹ بات پھر حلال تلاش کرو۔ یعنی جب آپ اللہ کو مان لو، قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تو سب سے اولین اور ضروری چیز جو تم تلاش کرو وہ رزق حلال ہے، اور اسی کو ڈھونڈو۔ یہ چوتھی بڑی چیز ہے ایمان میں، نماز اور روزہ، قرآن کے بعد یہ سب سے بڑی چیز جو آپ کو زندگی میں تلاش کرنی ہے وہ رزق حلال ہے۔ ایک مسئلہ بھی ہے اور بات بھی ہے، بعض کا دیکھا بھی گیا ہے، ابھی تک تو کچھ فقہ اس کو الاؤ بھی کرتی ہے کچھ، مگر مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ یقیناً جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز کھانا حرام کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتے ہیں۔ غور و توجہ سے سنیے گا کہ جس چیز کا کھانا اللہ نے حرام کر دیا اس کو آپ بیچ بھی نہیں سکتے ہو۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ اب بہت سارے لوگ مردار اٹھا کے اس لیے بیچ دیں، ہمارے کام کا تو ہے نہیں تو چلو بیچ ہی دو، مگر جس چیز کا کھانا حرام ہو جائے اس کی قیمت بھی حرام ہو جائے۔ جو شخص اسلام لایا اور ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دیا اس پہ قناعت کی، وہ شخص اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گیا۔ خواتین و حضرات، آخر میں I would again ask you کہ مسائل چھوٹے نہیں ہوتے، مسائل چھوٹی سطح کے بھی نہیں ہوتے، بات پھر وہیں آ کے پہنچتی ہے ہم کتنی اللہ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کتنا رسول اللہ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ فائنلٹی وہیں آتی ہے، چھوٹے مسائل حلال و حرام پہ نہیں آتی، اٹھنے بیٹھنے پہ نہیں آتی، بٹ ونس وی بلیو گاڈ، اگر اللہ واقعی موجود ہے اور اس پر ہمارا یقین حتمی ہے تو بالآخر بات وہیں رکے گی کہ ہم اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں یا ہم ارد گرد معاشرے میں لگی ہوئی دوڑ کو جانتے ہیں، یا ہم اپنے احساس فکر کو مانتے ہیں یا خدا کے احکام کو مانتے ہیں۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کی حاکمیت پہ یقین کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ پھر ان کے احکام کی تعمیل کی جائے۔
वमा अलैना इल्लल बलाग। अब हाज़रीन मजलिस से गुजारिश है कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। एक सनतकार की हैसियत से काम कर रहा हूँ। ये जो आज का जो हमारा मुआशी निज़ाम है, जो सूद की जकड़ में जकड़ा हुआ है, कोई इंसान कोई कारोबार उससे मुबर्रा नहीं है। तो हम भी परेशान हैं कि ये खुदा के साथ बगावत है। तो कोई हमें असूल को सिलसिला बताएं कि किस तरह हम इससे जान छुड़ाएं ताकि आखिरत भी हमारी संवर जाए और दुनिया में भी हम सुरखरू होकर अल्लाह ताला के इत्मीनान हासिल कर सकें। वैसे तो जनाब मोहतरम इस सवाल का जवाब मैं बहुत अरसा देता चला आया हूँ। मुसीबत यह है कि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कि क्या हमारे पास इस्लाम के 2-4 प्रॉब्लम पहुँचे हैं, फ़वाइद नहीं पहुँचे। हम मुसलमान हैं, मुझे भी बड़ा अजीज़ है इस्लाम, आपको भी बड़ा अजीज़ है। जब हम ज़रा सी बात इसके ख़िलाफ़ सुनते हैं तो हम बहुत गुस्से में भी आते हैं, हम जंग व जदल भी करते हैं, हम हुर्मत रसूल के लिए भी मरते हैं, मगर कवानीन इस्लाम से हम बहुत दरेख करते हैं। हमारा ख्याल ये है कि अल्लाह काफ़ी पुराने हो गए हैं और उसके कानून भी पुराने हो गए हैं। अब जो मॉडर्न लॉज हैं या यूनाइटेड नेशंस के या ये कवानीन चलेंगे, जो नए निज़ाम मईशत हैं वो चलेंगे। सूद को अल्लाह ने इतना आसान ख़त्म करने का नुस्खा बताया हो, इतना आसान, मगर वो इंडिविजुअल लेवल पे ख़त्म नहीं हो सकता। मुसीबत यह है कि सूद का निज़ाम सल्तनत के साथ मुंसलक हो तो वो ज़ाती सतह पे ख़त्म नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने 3 आयात नज़ूल फरमाई थी सूद के खात्मे खुसूद के ऊपर, और वो तीनों बिल्कुल खुतबतुल विदा के दिन से पहले 3 दिन पहले एक आयत उतरी और उसमें कहा गया फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि जिस शख्स ने भी सूद खाया उसने अल्लाह और रसूल से जंग की। और मगर हल क्या है? आखिर हम अल्लाह से भी पूछते हैं कि इतने बड़े खौफनाक निज़ाम का कोई तो हल आप भी पेश करते। तो अल्लाह ने एक छोटा सा हल पेश किया है। खातिन आज़ाद, ये बात तवज्जो से सुनिएगा कि उस हल के सिवा ज़माने में सूद का हल मुमकिन नहीं है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जुमला उलमाए इस्लाम जो है उनकी कभी ध्यान इधर नहीं किया। वो हल बड़ा सादा सा है कि यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बि सदाक़ात, कि अल्लाह सूद घटाता है और सदाक़ात बढ़ाता है। जिस मुआशरे और हुकूमत ने सदाक़ात के सिस्टम को फ़रोग़ दिया, उनके सूद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। सूद एक दिन में नहीं ख़त्म होगा, 5 साल लग सकते हैं, 7 साल, मगर अगर आपकी सल्तनत इस्लाम में सदाक़ात का सिस्टम होगा तो सूद का अंजाम ज़ीरो। मैं उसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो मुसलमानों का पाकिस्तान में सदाक़ात कम से कम 80 अरब के करीब हैं। पता ये लगा है कि मुसलमान दुनिया में, पाकिस्तानी मुसलमान में दुनिया में दूसरी बड़ी मुस्लिम कौम है जो सबसे ज़्यादा सदाक़ात देते हैं, सबसे ज़्यादा, और 80 अरब के करीब इनके सदाक़ात रिकॉर्ड हुए हैं, 80 अरब के करीब। अगर आप गौर करें तो आप एक सदाक़ात का निज़ाम गवर्नमेंट लेवल पर सिर्फ 10 अरब नहीं 10 करोड़ से शुरू, 10 करोड़ से आप एक सदाक़ात बैंक स्टार्ट कर दें अगर हुकूमत चाहे। सदाक़ात में जो पैसा देना है ज़रूरतमंदों को, कारोबार के लिए, काम काज के लिए, वो आपने देना है। फ़र्ज़ करो आपको 1 पैसा वापस नहीं मिलता, 1 पैसा भी, तो बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सदाक़ात देने के लिए होंगे। मगर अगर तवातर से लोग सदक़ात देंगे तो अगले साल उनके पास फिर 10 करोड़ रुपए होंगे, और अगर 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के कर्ज़े इब्तदा में इशू करेंगे तो सदक़ात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर फ़र्ज़ करो कि लोग कुछ इसमें अच्छे होते हैं और 80 में से 20% 10,000 रुपया कर्ज़ लेके वापस कर देते हैं कि जी हमारे हालात अच्छे हो गए, ये लो आप अपने पैसे वापस ले लो, तो वो सदक़ात देखते देखते बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके पास 10 अरब सदक़ात हो जाएं तो आप उसमें करोड़ों रुपए कर्ज़े दे के वापस, तहफ़्फ़ुज़ात वही हैं जो जनरल बैंकिंग है। अगर किसी शख्स को बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी मिन्नत के
جائز طور پہ صدقات کی کیا شرط ہوگی کہ میاں اگر تمہیں اللہ رزق زیادہ دے دے تو یا تو اصل ہمیں واپس کر دینا، اگر مناسب سمجھو تو غریب لوگوں کے لیے تھوڑا سا ہمیں زیادہ دے دینا، اس پہ کوئی سود نہیں۔ صدقات 10 سال کے عرصے میں بالکل سود کی جڑ ختم کر دے گا۔ اگر 10 کروڑ بھی کسی نے قرضہ لینا ہے تو صدقات بینک سے لے لے گا، مگر آپ کو پتہ ہے آپ کے بینکوں کو کیا رول ہے؟ آپ کے اسٹیٹ بینک کا رول ہے کہ کوئی بینک جو ہے بغیر سود کے قرضہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ کیا کرو گے؟ کہاں سے سود ختم ہوگا؟ اللہ کے رسول کا فرمان تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب سود نہیں تو سود کا دھواں جو ہے ہر شخص تک پہنچے گا، اور یہ آج کا زمانہ ہے۔ نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں سود سے پاک ہوں، نہ آپ کا ہے، نہ علامہ المجتہد کا ہے، نہ کسی فقیر کا ہے۔ آج کا تو میرے خیال ہے اللہ کا ولی بھی کہیں نہ کہیں سے سود کھا رہا ہوں، کیونکہ یہ حدیث مستقل ہے کہ وہ زمانہ ضرور آئے گا کہ سود نہیں تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ یہ سسٹم گورنمنٹ کی لیول سے شروع ہوں گے تو فروغ پائیں گے۔ جہاں تک انڈیویجول کا میرے بھائی کا مسئلہ ہے، انڈیویجول کے پاس 2 چوائسز ہوتے ہیں، وہ دونوں چوائس یہ ہیں کہ اپنی حد تک آپ سود نہ دیں نہ لیں، اور اگر اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ پیسے رکھنے ہیں تو بینکوں میں بھی ایک آدھ نظام ایسا ہے جس میں آپ پیسے حفاظت سے رکھ سکتے ہیں اور سود نہیں لیتے۔ اور دوسرا نظام یہ ہے کہ اگر کسی نے اتنے اپنے اضطراب میں، کیونکہ بزنس کے لیے، کام کاج کے لیے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، بڑے کاموں میں اضافہ نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی انسٹیٹیوشن سلامت رکھا جا سکتا ہے جب تک کہ کوئی دوسرا ہیلدی انسٹیٹیوشن اسے ریپلیس نہ کر دے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں حکم دینے کے باوجود آخری حکم جو تھا خطبۃ الوداع میں دیا تھا اور کہا تھا کہ آج کے دن میں عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ آج کے دن، حالانکہ پہلے 3 آیات آ چکی تھی، اس کے باوجود مسلمان کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سود لے رہے تھے، اور اس لیے خطبۃ الوداع میں اللہ کے رسول کو اعلان کرا۔ خطبہ وداع کے دن کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس دن تک پھر اسلام کے سارے انسٹیٹیوشن زکوٰۃ کے، صدقات کے پورے ہو چکے تھے اور مزید کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسی وجہ سے لوگ صدقات لے کے مدینوں کی گلیوں میں پھرتے تھے اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ آپ کے خطاب کے دوران ہی آپ نے اپنے مریم کا ذکر فرمایا ہے، تو ہمیں پیغمبر کی حضرت سے کوئی انکار نہیں، لیکن اب ان کا آنا کیوں ضروری ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کیوں ضروری۔ عقل کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک کو ہم سیکولر وے آف تھنکنگ کہتے ہیں، ایک کو ریلیجس وے آف تھنکنگ ہے۔ کہ بہت بڑے سائنسدان نے ایک قول کہا تھا کہ اہل یورپ کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی مذہب قبول کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں مانگتے، مگر جب کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو بھی بغیر دلیل کر دیتے ہیں۔ یہ یورپی مدبرین کا ایک بڑا پیٹنٹ کام ہے، مگر جب کبھی سائنسی ترقی اس درجہ پہ ہے کہ سائنس یہ کلیم کر رہی ہے کہ میں نے زندگی بنا لی ہے، ابھی انہوں نے لیٹسٹ زندگی بنا لی ہے، سٹیم سیل سے انہوں نے انسانی اسپیئر پارٹس تیار کر لیے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے انسان جو ہے جانوروں کی بولیاں سننے پہ قادر ہو جائے گا، جیسے حدیث مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح وہ مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت بھی 1-2 دفعہ حاصل کر لے گا، جیسے حدیث رسول سے ظاہر ہے۔ اگر یہ سارے کرشمہ و کرامات سائنس سر انجام دے دے تو پھر آپ کو کسی مذہبی اتھارٹی پہ یقین نہیں رہتا، آپ بلیو ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہو کہ ہمارے رسول نے ایسا کیا تھا تو سائنسدان کہے گا ایسا تو ہم نے بھی کر لیا ہے۔ اگر آپ کہو کہ یہ معجزہ حضور سے زیادہ ہوا، وہ آپ سے کہے گا دیکھو اب وہ تو معجزہ تھا، ہم نے تو لاکھوں کے لیے وہ معجزہ عام کر دیا۔ تو آخر میں مقابلہ جو ہے بڑی سائنس اور چھوٹی سائنس کا، یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مذہبی لوگوں کے لیے معجزہ ہے، مگر سائنسی لوگوں کے لیے بہت بڑا ٹرامیٹک شوق ہے۔ اتنا بڑا شوق، اتنی بڑی ایگزسٹنس کا شوق
کہ جتنے دعوے پریکٹیکلی انہوں نے سائنٹیفک اصولوں سے مرتب کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خطرے میں پڑ جائیں گے. فار ایگزامپل ایک نئی کائنات کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا, ایک نئی زمین کا فروغ خطرے میں پڑ جائے گا. ان کو تو اعتبار ہی نہیں ہے ان چیزوں پہ. مگر عیسیٰ کہیں رہے ہوں گے نا, عیسیٰ کسی چیز سے اترے ہوں گے نا. اگر وہ کسی چیز سے اتریں گے تو ظاہر ہے کوئی ایسی گیجٹری موجود ہے اللہ کے پاس براق ٹائپ گیجٹری موجود ہے نا کہ جس سے وہ حیران ہو جائیں گے کہ ہم سے کوئی بہت بڑا سائنسدان کہیں کائنات بالا میں بیٹھا ہے. اسی لیے شاید اقبال کا وہ شعر آپ کو یاد ہے, سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گھر تھا, صفا تھی جس کی خاک پاکی بڑھ کے ساغر و جم سے. تو اللہ کے ہاں بھی ایک انتہائی سائنٹیفک نظام موجود ہے, اور اس وقت دو سائنسز کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا, ایک انسانی سائنسز کا جو ابھی وہاں تک نہیں پہنچی, اور ایک پروردگار عالم کا جو اپنے آپ کو حکیم اور علیم کہتا ہے. حکیم کا مطلب, حکمت کا مطلب سائنس ہے. یوت الحکمت من یشاء, جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے میں نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کی. اس کی دی ہوئی حکمت اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہو تو وہ بھی تو ضرور چیلنج قبول کرے گا نا. وہ بھی کہے گا اچھا تم مجھے نہیں نہ مانتے, میرے سسٹم کو نہیں. یہ پہلے بھی کر چکا. دیکھو نا, جب قوم یہود نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ کو دیکھتے نہیں, ہم اللہ کو مانتے نہیں, تو خدا نے کہا اچھا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, کہ پھر انہوں نے, بجلی نے ان کی آدھی قوم کو اٹھا لیا, آدھی دیکھتی رہی, آدھی کو مار دیا. جو مر گئے پھر رونا پیٹ کے مان گئے, پھر اللہ نے پھر زندہ کر دیا. اسی طرح دور حاضر کے بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے مفکر جو آج خدا کا انکار کر رہے ہیں, جب ایک زندہ جیتے جاگتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو آسمانوں سے اترتے دیکھیں گے تو یقیناً تسلیم کر دیں گے کائنات بالا میں بھی کوئی سائنسدان موجود ہے. یہ اس پورے پروسیس کے دوران ہمارے ڈائلاگ رہے اپنے پولیس افسران کے ساتھ, ایک بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک خواہش ہے, اور یہ شاید اللہ نے اس کے اندر رکھی کہ وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی جستجو کرتا ہے, اور اچھے سے اچھا کھانا پینا, اور پھر اپنے باقی سب لوگوں کے ساتھ وہ بھی کرتا ہے. ایک آدمی جو بزنس کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. جیسے میں ایک عام فہم کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں, تو اس کے بزنس میں ترقی ہو گئی تو اس کا رزق بڑھ گیا. اور اب ہم جو ملازم پیشہ ہیں ہمیں تو پہلی تاریخ کو وہی ملتا ہے جو ہر مہینے ملتا ہے, چاہے ہم کام کریں چاہے نہ کریں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کی بات سمجھ لوں, مجھے بڑی شدت سے احساس ہے. بلکہ اگر آپ پرانے میرے جتنے بھی لیکچر سنیں گے تو میں نے امریکہ میں ایک بات دیکھی کہ وہاں کے پولیس آفیسر بڑے مستعد تھے, بڑے اسمارٹ تھے. تو مجھے تھوڑا سا ان پہ رشک آیا اور حسد بھی ہوا کہ میں نے کہا کہ میرے ملک کے پولیس آفیسر ایسے کیوں نہیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ ان کی تنخواہیں بہت بہتر تھیں, یعنی ان کی تنخواہیں ابو $48,000 اے منتھ, اور اس وقت تھی جب کہ ایک ڈالر جو ہے وہ بڑی قیمت رکھتا تھا. تو مجھے افسوس ہوا, اور میرا خیال یہ ہے کہ دو چیزیں جو ہیں انصاف مہیا کرنے کے لیے سب سے پہلے ان قوتوں کے ساتھ انصاف کرنا پڑتا ہے جو انصاف کی ضامن ہے. تو میں تھرو آؤٹ یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے انصاف مہیا کرنا, اگر وہ بے انصافی کا شکار ہوں گے تو پھر زندگی نہیں چلے. سو نیچرلی اے ڈیمانڈ فار گڈ پیس. اب مجھے پتہ ہے کہ ہمارے آفیسر کو اولیاء اللہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں اب بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پولیس میں ہیں, مگر میں ان کو اللہ کے ولی سے کم نہیں سمجھ سکتا. انہوں نے اپنی زندگیاں جس جہاد میں صرف کی ہیں انہوں نے نہیں پرواہ کی, وہ بھوکے مر رہے تھے. میں ایک ایسے پولیس آفیسر کو بھی جانتا ہوں جو اتنا اچھا بھلا انسپیکٹر تھا, مگر وہ اسلام آباد سے پیدل چلا اور سارے رستے اسے گاڑیاں یہ کہتی رہیں کہ آؤ آپ بیٹھ جاؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں.
مگر اس نے مجھے کہا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو شاید بیٹھ ہی جاتا، مگر چونکہ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں سمجھا تو میں نے سمجھا کہ میں اگر ان کے پاس بیٹھ جاؤں گا تو میں ایک رعایت اور فائدہ اور حرام کروں گا۔ تو وہ جب واپس آیا، یہ بات سننے والی ہے، تو وہ نہیں بیٹھا، وہ پیدل چلتا ہوا ویسٹریج میں اپنے تھانے پہنچا تو اسے بلایا گیا اور کہا فلاں کیس میں آپ کا 2000 کا انعام آیا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اجر بھی میں نے ملتے دیکھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی لالچ بھی ہے ایک صاحب ہمت اور دلیر انسان کو۔ بزدلی یہ نہیں ہے کہ جی جو آپ جس کو اندازہ ایک مس نارمرز ہے، ہوز اے کاورڈ ہوز کریجس، جو اپنے آپ سے اپنی خواہش اور اشتہا سے، جو اپنے مصائب سے نہیں لڑ سکا، وہ دلیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم ایک ولی اللہ کو اس لیے ولی اللہ کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے خلاف جنگ کرتا ہے، اپنی بزدلی سے فارغ ہوتا ہے۔ میں دیکھو آپ کو کہہ دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ تلواروں کے سائے میں جنگ کرنے سے بہتر جہاد کو جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا جہاد بالنفس۔ ٹھیک ہے، آپ کے پہلے لوگوں کی بہت کم تنخواہیں تھیں، بہت کم، اتنی کم تنخواہیں تھیں کہ میں بھی سوچتا تھا کہ یا اللہ اگر یہ اپنی گنجائش کے لیے تھوڑے سے پیسے لے بھی لیں تو ان کا کیا کر سکتے۔ مگر پھر تنخواہیں بڑھی تو پھر میں نے سوچا کہ میرا خیال ہے میرے ساتھ ہارون رشید صاحب بیٹھے ہیں اور ہماری اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ میں حاصل قوم سمجھتا ہوں وی آر این آنیسٹ نیشن۔ اگر ہم باہر جا کے انتہائی آنیسٹی اتنے سارے اپنی زندگی کما سکتے ہیں، تو اس ملک میں ہم زیادہ محبت و محنت کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ کما سکتے ہیں، مگر ہمارا سروائیول خطرے میں ہوتا ہے، ہمارے بچوں کا سروائیول۔ میں ایک تعلیم کر دوں، وائی شوڈ اے پولیس آفیسر ڈیزائر، اگر آپ کے اپنے اسکولز ہوں اور ان میں ایک بڑی اچھی تعلیم دی جاتی اور ایکول تعلیم دی جاتی، جہاں ایک کانسٹیبل اور ایک ایس پی کا بچہ ایکول استحقاق رکھتا ہو تعلیم کا، اس سے کیا کرپشن کی ضرورت ہے؟ اس کو یہ یقین تو ہوگا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنے والے بچے پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ غیر ترتیب یافتہ نظام کی وجہ سے گورنمنٹس ہیو بین ایکسپلائٹنگ دس سروس بیکاز آف ٹو تھنگس، کہ ان کے بغیر ان کی گزر نہیں۔ ناجائز مراعات کو استعمال کرنے والے آفیسر اس لیے ترقی پاتے ہیں کہ دے نو کہ انصاف کے ساتھ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آج بھی ایک ایماندار پولیس آفیسر کو ایک پورا ضلع دے دیا جائے اور کہا جائے کہ وی ول بی only taking answer from you and you are responsible for total control، تو مجھے یقین ہے 2 ہفتوں میں وہ صوبہ سو جائے گا، وہ شہر سو جائے گا۔ افسر بیچارے اپنی جگہ پریشان ہیں کہ ایک آدمی کی گرفت پہ 10 20 ڈیمانڈز آ رہی ہیں رہائی کی۔ دس از ناٹ دا وے ٹو کمٹ ٹو جسٹس۔ دی سروسز شوڈ بی فری، آنیسٹ، اسٹرانگ اینڈ ویل پیڈ۔ ان میں میرا مختصر ضرورت ہی نہیں رہے گی کسی بے ایمانی، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ایک بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ عادت پھر نہ جائے۔ جی جناب صاحب، ایک سوال آیا ہے حاضرین میں سے۔ ڈاکٹر ارشد چودھری صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا کہ رب بہت مہمان ہے اور اس پر ہمارا عقیدہ بھی ہے، تو رب رحمان توبہ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماضی کے کمائے ہوئے حرام زکمہ اور حرام آمدنی کا کفارہ ادا کرنا چاہے تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ خاتون محترم، میں بڑے سادہ سے ایک بات جانتا ہوں کہ ایمان اس لمحے میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو ایک ولی اللہ کا بڑا خوبصورت سا قول ہے اور اس نے کہا مجھ سے میرا حساب کتاب نہ مانگ۔ ایک اللہ کے ولی نے کہا اے لوگوں دیکھو مجھ سے میرا حساب کتاب نہ مانگو، میں تو اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے اللہ کے سامنے غلط کی توبہ کی اور معاف کیا گیا۔ یعنی جب میرا آغاز ہی خطا سے ہوا۔ اگر نسل انسان کا سفر دیکھا جائے اور اس کا انجام دیکھا جائے تو میں اسے 2 لفظوں میں سمیٹ دوں گا کہ اللہ کے حضور انسان نے خطا کی، توبہ کی اور بخشا گیا۔ اس کے علاوہ انسان کے سفر میں کچھ نہیں۔ باقی یہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ضمانت دی
اب دیکھو ایک شخص ہے وہ قضائے عمری دینا شروع کر دیتا، وہ نمازیں پڑھتا ہے اور قضائے عمری دیتا، بس اس نیک بخت سے پوچھو تو دے لے گا؟ تو اپنے کو یا توبہ کیوں نہیں کرتا؟ توبہ کر کے تو نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیوں نہیں کر لیتا؟ بجائے اس کے تو پچھلی نمازیں زندہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی نماز زندہ بھی کر لے گا تو ہم اپنے افعال کیسے لوٹائیں گے؟ ہم اپنی غلطیاں کیسے لوٹائیں گے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے آسانی کر دی اور ارشاد فرمایا کہ جس نے توبہ کی گویا وہ ماں کے پیٹ سے تازہ جنا۔ اب اس سے بڑی رعایت آپ کو کیا اللہ دے، اور اس سے بڑی رعایت کیا آپ کو اللہ کا رسول دے کہ جس نے توبہ کی اس نے زندگی کا سفر شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے دو بہت بڑے ولی ایک دفعہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، حضرت ابو الحارث المحاسبی بھی تھے اور حضرت جنید بغداد بھی تھے۔ تو ایک شخص نے آ کے پوچھا، ایک شخص نے کہا جنید توبہ کی کیا تعریف ہے؟ اور دوسرے شخص نے پوچھا ابو الحارث المحاسبی سے کہ توبہ کی کیا تعریف ہے؟ تو جنید نے کہا پہلے ابو الحارث بتائیں گے کہ توبہ کی کیا تعریف۔ تو ابو الحارث المحاسبی نے کہا کہ توبہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ تجھے کبھی نہ بھولے۔ تو پھر کہا انہوں نے کہ جنید آپ کیا کہتے ہو؟ تو جنید نے کہا توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے کبھی یاد نہ آئے۔ جب ایک کام کرنا ہی نہیں دوبارہ، جب ایک کام کو آپ نے بالکل چھٹی کر دی، ختم کر دیا، جب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس راستے پہ پھر کبھی نہیں جانا، تو پھر اس کو یاد کرو گے تو اس کی لذت دوبارہ آپ کو اس پر مائل کر دیں گے۔ اس لیے جنید نے سچ کہا، اور سب سے بڑی سچائی اللہ کے رسول کے پاس محفوظ ہے کہ جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے تازہ جنا، گویا اس پہ پچھلا کوئی حساب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے قدم آگے درست کر لے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو۔ کہ مسلمانوں کو جو دہشت گرد گردانا جاتا ہے، مسلمان اور دہشت گردی دو علیحدہ چیزیں، اس پر اپنے خیالات کر رہے ہیں۔ خادم حضرات ایک بڑا سادہ اچھا مسئلہ ہے، ایک حدیث رسول ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل کیا گیا تو پتہ لگا کہ زمین اسے قبول نہیں کر رہی، اسے دوبارہ دفن کیا گیا تو پھر اسے زمین نے قبول نہیں کیا، اسے تیسری دفعہ دفن کیا گیا، پھر بھی اسے زمین نے قبول نہیں کیا۔ تو پھر حضور گئے اور زمین کو حکم دیا کہ تجھے تو ہر نیک و بد کو قبول کرنا ہے، تو اس کو اس ایسی عبرت کی مثال نہ بنا۔ پھر زمین ٹھہری اور اس کو قبول کیا۔ یہ ایک مسلمان کو قتل کرنا زمین آسمان کا کانپ جانے کے برابر ہے، اور یہ ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جن کی معافی اور مغفرت کی گنجائش صرف اللہ ہی جانتا ہے، دے گا کہ نہیں دے گا، وی آر ناٹ شیور۔ مگر اب مجھے بتائیے کہ جیسے ہماری ایک عام آدمی کی ذمہ داری جو کرائم کمٹ کرتا ہے باہر کا بندہ، تو ہم اس کی ذمہ داری نصف کر دیتے ہیں۔ ہم اس لیے کر دیتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ کا نہیں پتہ، رسول کا نہیں پتہ، دین کا نہیں پتہ، اعمال کا نہیں پتہ، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اسے معاف کر دیں۔ مگر ان لوگوں کی غلطیاں کیسے معاف ہوں گی جو اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنے دیندار بنتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے گلے کاٹتے پھرتے ہیں؟ تو یقیناً یہ مذہباً، اخلاقاً، شرعاً ان پہ کوئی ایسا میرے پاس فتویٰ نہیں ہے کہ جس سے میں اس قسم کی کسی حرکت کو حلال قرار دے سکوں۔ دوسری بات، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے سرانے کھڑا، ہمیں پتہ ہے کہ ساری دنیا پاکستان کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اور چاہے اس پہ ایک مکروہ صورت کا جاہل ترین آدمی بھی حکمران ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ مسلمانوں اس کی اطاعت سے مت پاؤں کھینچو، چاہے وہ تم پہ کالا حبشی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس نے مسلمان ملک کو کمزور کیا وہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اب اس سے بڑی کیا وجہ ہو کہ اسلام کو کمزور کرنے والے سارے کے سارے
یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کا نام لے رہے تھے، جو مسجدوں میں تھے، جو نمازیں پڑھا رہے تھے، جو دینداری کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہماری کسی بھی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہمارا دشمن جو ہے ہمارے سرانے پہنچ جائے گا، اور یہ واحد مملکت خداداد پاکستان جو ہے فتنہ و فساد کی نظر ہو کے ختم ہو جائے گی۔ تو خدا کا اور رسول کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو مل کے سمجھاؤ، نہ سمجھیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کرو اور ان کو زمین سے مٹا کے سکھ کا سانس لو۔ اسلام ایک عظیم مذہب ہے، اسلام کو محدود کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ؟ مغرب میں 1 گھنٹے کا ہوتا ہے فاصلہ، 12 جماعت ہوتی ہے۔ تو میں ابھی آخری سوال کا جواب دے کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، اپنے بتایا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنا کوئی کرشمہ نہیں ہے، ایمان والوں کی کوئی تعداد بڑھے تو مزہ بھی آئے۔ مسلمان تو ویسے ہی بہت ہیں۔ مجھے ایک انگریز نے ایک دفعہ لنڈن میں کہا کہ پروفیسر صاحب should I accept اسلام؟ میں نے کہا I am not concerned، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نہ میں نے اخبار میں کہلوانا ہے۔ تو اگر پڑھا لکھا ہے سوچ سا کے، اگر تجھے پسند آیا اسلام تو قبول کرنا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میرے تو الٹا پاکستان میں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں جو ایک شاید ویزا کی خاطر ہی مذہب بدل رہے ہیں۔ تو بھائی میرا خیال ہے اسلام کے نام پھیلانا اور بات ہے، اور اچھے مسلمان پیدا کرنا اور بات ہے۔ دعا یہ کرو کہ ولا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ ہم سستی نہ کریں، غم نہ کریں، اور ہمیں اللہ کا وعدہ پہنچے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ہم ایمان والے ہیں۔ پروفیسر صاحب، میں فین مینوفیکچر ایسوسیشن کے چیئرمین ہونے کے نتیجے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گجرات میں، اور ڈی پی او صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی روحانی اور وجدانی محفل سے ہمارے اور نہ صرف گجرات کے روح کو منور کیا۔ میں کہتا ہوں کہ صرف 2 یا 3 منٹ میں حقوق العباد کے بارے میں بتا کے اپنے لیکچر کو مزید روشن صاحب، چونکہ وہ آپ کے قول ابھی کسی نے بتایا نماز بھی قریب ہے، حقوق العباد کے بارے میں آپ کو بڑی مختصر سی بات بتا، 2 حدیثیں صرف آپ کو سنا دوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نرمی چیزوں کو خوبصورت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نرمی چیزوں کو خوبصورت کرتی ہے، جن چیزوں سے نرمی نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ اور یہ حقوق العباد کے بارے میں سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی ہے کہ اپنی ہر بات میں، اپنے ہر انداز میں آپ نرمی اختیار۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے تو ایک صحابی اچک کے سامنے سے آیا کہ یا رسول اللہ بہترین حسن اخلاق کیا؟ تو آپ نے بہترین خوبی کیا؟ تو آپ نے کہا حسن اخلاق۔ وہ پھر دوسری بغل سے گھس کے آیا تو پھر آگے بڑھا کر یا رسول اللہ سب سے بڑی خوبی کیا؟ فرمایا حسن اخلاق۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد تیسرے کارنر پھر اس نے سر نکالا اور کہا یا رسول اللہ سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق۔ پھر اسے روکا اور کہا یار حسن اخلاق یہ ہے کہ جب تم غصہ ہے تو تم معاف کر دو۔ میرا خیال اشارہ یہ کیا کہ مجھے بھی غصہ آیا ہوا ہے، میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں، تو اس کا غصہ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔